السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیت مارکہ 126 تک تفسیر اور آیت مارکہ 127 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 127 کی پڑھیں گے۔ ایک ہی آیت مبارکہ کی تفسیر ہوگی کیونکہ آیت مبارکہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی زیادہ ایمان افروز ہے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ان ربک حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون۔ ٹرانسلیشن۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور اس دن اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو، یا معشر الجن، اے جماعت جنوں کی، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم بہت زیادہ فائدہ اٹھا چکے انسانوں سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے فائدہ اٹھایا بعض ہمارے نے بعض سے۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچ گئے ہم اپنے وقت مقررہ کو، وہ جو تو نے ہمارے لیے لکھ رکھا تھا یا مقرر کر رکھا تھا۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے آگ ہے ٹھکانہ تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا چاہے اللہ، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نولی بعض الظالمین بعضا، ہم دوست بنا لیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ تفسیر آیت مارکہ 127 سے۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے سلامتی کے گھر ہیں ان کے رب کے نزدیک اور وہی ان کا دوست ہے اس وجہ سے جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں، جس کے ساتھ ہدایت کی منشا ہوتی ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر مزید آیت مبارکہ 126 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صراط مستقیم کی پہچان کروائی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر صراط مستقیم پہ بھی گامزن ہو جاتے ہیں۔ پھر مزید ان کی جزا بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر سلامتی کے گھر ہیں ان کے رب کے نزدیک اور وہی ان کا دوست بھی ہے، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے، ان کے نیک اعمال کے صلے میں ان کو یہ مقام دیا گیا، کون سا؟ دار السلام کا۔ اور پھر مزید یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے سلامتی کے گھر ہیں، گھر کا ورڈ کہہ کر ساتھ سلامتی کے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کو دنیا پہ اپنے گھر کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی کوئی بہت پیاری جگہ پہ چلا جائے،
اس جگہ پہ جا کر چاہے اس کو جتنا بھی مرضی انجوائے کرے، وہاں زیادہ خوبصورت مناظر دکھنے کو ملیں، لیکن آخر کار انسان کی جستجو، انسان کی کوشش، تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے گھر جائیں، کہ اپنے گھر جا کر جو انسان ایک سکون اور انسان کے اندر فرحت آ جاتی ہے، ویسا سکون انسان کہیں اور نہیں محسوس کرتا۔ یہاں تک کہ انسان کی اگر جھونپڑی بھی اپنی ہے تو اس جھونپڑی میں جا کے ہی انسان سکون محسوس کرتا ہے اور سکون کی نیند سو پاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دنیا کے گھر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹینشنوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے گھر میں جتنا بھی زیادہ پیسہ لگا لے، لیکن وہاں شور و غل، کہیں نہ کہیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی وبا، کوئی بلا اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کہیں گیا ہوا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس جلدی لوٹوں اور آرام سے گھر جا کر سکون حاصل کروں، لیکن گھر جب جو ہی لوٹتا ہے تو بہت سارے مسائل، بہت ساری ٹینشنیں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ ایک واحد جنت ہی ہے کہ جہاں انسان کے لیے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں سکون ہی سکون اور آرام ہی آرام ہوگا۔ جیسا کہ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اہل جنت کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں قرآن کے مختلف مقامات پہ، جس طرح کہ سیدہ اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بشارت کہ ان کو ایسا گول موتی کا محل دیا جائے گا جس کے اندر نہ شور و غل ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی کوئی محنت مشقت ہوگی۔ دنیا کے گھر ایسے ہیں کہ چاہے انسان کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی پناہ لے لے تو وہاں بھی اس کے لیے محنت مشقت لازم ہے۔ انسان کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پلہ ہلانا ہی پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کے انسان کو تھکن بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنا سفر طے کر کے گیا ہے، چاہے کسی بہت ہی زیادہ آرام دہ سفر سے گزرا ہے، لیکن پھر بھی تھکن کا ہو جانا ایک انسانی فطرت ہے۔ لیکن جو آخرت کی گھر کی خصوصیات ہیں وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، ہر طرح سے انسان امن اور سکون میں ہوگا، اور بھی مزید سب سے بڑھ کر وہاں کی نعمتیں لازوال ہوں گی۔ نہ تو نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر، اور نہ نعمتوں کے ختم ہو جانے کا ڈر، اور نہ نعمتوں کے پرانے ہونے کا ڈر۔ دنیا کے جو گھر ہیں انسان جتنی بھی زیادہ ایفرٹ لگا لے، پیسہ لگا لے، اس کے چھن جانے کا ڈر، اس کے پرانے ہونے کا ڈر، اس کے فیشن آؤٹ ہونے کا ڈر۔ اور پھر اگر چھوٹے گھر ہیں تو وہاں نباہ نہیں، وہاں گزارا نہیں، انسان بڑے گھر کے لیے جستجو کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اور زیادہ پریشانیاں۔ جتنا بڑا گھر ہوگا اس میں مشقتیں، محنتیں، پریشانیاں لازم ہیں۔ اس کی ڈسٹنگ کی بھی ضرورت، اس کی ڈریسنگ کی ضرورت، اس کی آرائش و زیبائش کی ضرورت، وہاں کا جو فرنیچر ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ جتنا زیادہ بڑا گھر ہے وہاں کے جو باغیچے ہیں وہ خوبصورت ہوں۔ طرح طرح سے انسان کو ٹینشنیں ستاتی ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر دنیا کے گھر میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت سارا پیسہ لگا کر نیا گھر خریدتا ہے، بہت چاؤ سے نیا گھر بناتا ہے، لیکن وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ موافق نہیں، وہاں کا جو موسم ہے وہ انسان کے لیے موافق نہیں ہے۔ تو دنیا پہ بہت ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جو آخرت کا گھر ہے، دارالسلام ہے، وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ وہاں کی نعمتیں کمال ہی کمال کی، اور پھر سب سے بڑھ کر بغیر کسی محنت اور مشقت کے یہ چیزیں حاصل ہونے والی، اور پھر مزید یہ نعمتیں سب سے بڑھ کر ہمیشہ رہنے والی۔ ایسا نہیں کہ کچھ عرصہ انسان کے پاس رہیں اور اس کے بعد چھین جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہی نعمتیں اس کے پاس رہیں گی، ہمیشہ ہی وہ نعمتوں کا مالک رہے گا۔ اور پھر مزید آگے عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، یہ سب سے بڑی انسان کی خوش قسمتی، کیونکہ دنیا پہ بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہمسائے اچھے ہوں، اس کو چاہنے والے ہوں،
تو جس کے لیے اس کے رب کے نزدیک اس کو گھر مل جائے تو اس کے لیے کتنی خوش قسمتی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا دوست بھی ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کس وجہ سے کہ جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے، ان کے اعمال کے سلے میں ان کو یہ ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، رب کا قرب بھی ملے گا اور سلامتی کا گھر بھی۔ آیا مبارکہ اگرچہ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، ایک ایک ورڈ کے اندر بہت ہی زیادہ خصوصیت چھپی ہوئی ہے۔ دنیا پہ انسان کتنا چاہتا ہے کہ اس کے ہمسائے اچھے ہوں، اور پھر مزید یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس کے قریب ہوں، جہاں وہ گھر لے اس کے آس پاس ہی اس کے باقی چاہنے والے موجود ہوں، اس کے عزیز و اقارب ہوں، تاکہ خوشی غمی میں اس کے کام آ سکیں۔ تو جس کو گھر رب تعالیٰ کے قرب و جوار میں مل جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا پروٹوکول ہو سکتا ہے۔ اور پھر مزید کہ اللہ ہی ان کا دوست بھی ہے تو مزید نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو ایسے الفاظ کتنی زیادہ انرجی دیتے ہیں۔ اور پھر مزید یاد رہے کہ جو اعمال ہیں یہ ان نعمتوں کی قیمت نہیں ہے بلکہ ایک شرط ہے، کیونکہ جتنا بڑا انسان کے لیے پروٹوکول ہے اتنے ہمارے اعمال نہیں ہیں، اور نہ ہی ان اعمال کے اندر ویسا خلوص ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی، بہت ہی زیادہ خوبصورت حدیث ہے، اگر سے بہت چھوٹی اور مختصر ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو، سن لو کہ اللہ کا سودا بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، اور مزید سن رکھو کہ اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، ان کے بدلے میں ان کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں۔ پھر مزید یاد رہے کہ جس بندہ مومن کو یہ سب نعمتیں آخرت کی یاد ہوں، یہ آیا مبارکہ انسان کے سامنے ہوں، پھر اس کے لیے دنیا کے بہت بڑے بڑے غم بہت بڑے بڑے نہیں رہتے، اس کے سامنے یہ نعمتیں، یہ بشارتیں موجود ہوتی ہیں۔ پھر اس کو دنیا کی جو غم ہیں، دنیا کی ٹینشنیں ہیں، وہ اس کو اندر اندر نہیں کھاتی، بلکہ اس کے لیے جو اول ترجیح ہے، جو جستجو ہے، وہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی سب ٹینشنیں اس کے لیے پھر حقیر ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہمیں حکم بھی اسی چیز کا ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے لیے ہی جستجو کریں، ان نعمتوں کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ایسا بندہ مومن پھر غفلت کی نیند سو نہیں سکتا، اس کو سوئے ہوئے بھی اس کے سامنے منزل مقصود ہوگی، اس کی ہمیشہ جستجو رہے گی کہ میں اپنی منزل کو پا لوں۔ ایسا بندہ مومن پھر لمبی تان کر نہیں سو سکتا، وہ نمازوں کو ضائع نہیں کر سکتا، یقیناً نمازوں کے اوقات میں خود بخود اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ بندہ مومن ان نعمتوں کو پانے کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے گا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم دارالسلام کے لیے جستجو کر رہے ہیں، یا کہ دنیا کے ہی گھروں کو چمکانے پہ لگے ہیں، یا دنیا کے گھروں کو ہی وسیع کرنے میں لگے ہیں۔ اگرچہ یہ سب کرنا، یہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ہماری اول ترجیح آخرت کے لیے ہونی چاہیے، دارالسلام کو پانے کی ہونی چاہیے۔ قدم قدم پہ اپنا جائزہ لیجئے گا، اور کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، سورۃ الکہف، مسواک، دوشوی کی کثرت اور صدقہ خیرات۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔